السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بچیوں اور بچے کو دورے پڑتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم عامل کے پاس لے کے جاتے ہیں یا عامل گھر میں آتا ہے۔ بچیاں بیچاریاں بے پردہ ہو جاتی ہیں، گھر والے تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس کا علاج ہو جائے، مگر عامل اللہ معاف کرے ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کتابی عامل ہوتے ہیں، ان کو تو کلمہ وغیرہ نہیں آتا، انہوں نے علاج کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی بچی کو دورہ پڑا ہے، گھر میں ہے یا کہیں بھی ہے، میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہنا آپ کی بچی یا بچہ دورہ اسی وقت اٹھ جائے گی۔ اکثر عامل آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی ہاتھ میں پینسل دے کر اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے باہیں مروڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ناک دبا رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی اسے ہوش نہیں آتی، کیونکہ جب جنات کا اثر ہوگا، جنات عامل ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، بندے کے پاس پڑھائی نہیں ہوتی، نہ وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، نہ اس نے وضو کیا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ جب وہ آپ کریں گے، اللہ کے فضل سے بچی ہو جس کو دورہ پڑا ہو یا بچہ اسی وقت اٹھ جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک کٹوری لینی ہے پانی کی، اس کے اوپر آیت الکرسی کی آیات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کوئی آدمی نمازی ہو، باوضو ہو کر اس کے بائیں کان کی طرف بیٹھ جائے، سورۃ صافات کی پہلی 11 آیات ہے، سورۃ صافات 23واں پارہ، اس کی پہلی 10 آیات ہیں، وہ 11 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد سورۃ زلزال کی 2 آیات ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، بس اتنا، یہ بھی آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اس کے کان میں پھونک مارو، اگر انشاءاللہ جنات نے گلے سے پکڑا ہو، جیسے بھی اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا، اس کو ایسا جھٹکا لگے گا، انشاءاللہ جسم یکدم ہلنا شروع ہو جائے گا، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ جو آپ نے پانی دم کیا ہوگا، پھر اس کے بعد چھینٹے لگائے گے، انشاءاللہ جنات بھی نکل جائیں گے اور اس لڑکی کو ہوش بھی آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔